اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعا سکھا رہا ہے کہ بندہ مجھ سے یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اور اب ہماری اس راستے یعنی اس ہدایت کی طرف اضافہ فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم چلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ اس آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جبکہ ٹیڑھا راستہ منزل تک نہیں پہنچاتا۔ نمبر 2، عبادت کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ دعا میں مشغول ہو جائے۔ نمبر 3، دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے کہ اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انہیں احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 7 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے پر۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوا سے مراد عیسائی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوا سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت اور صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ان کے رسم و رواج اور فیشن وغیرہ اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہے، اور قرآن و سنت کے سانچے میں خود کو ڈالنا ہی یہ اپنا خوبصورتی کا تصور کرے۔ آیت وَلَضَّالِّينَ کے متعلق شرعی مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ کچھ لوگ وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے، ایسا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وَلَضَّالِّينَ پڑھا جائے گا۔ سورہ فاتحہ جب ہم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ اس کا دوسرا معنی ہے اے اللہ تو ایسا ہی فرما۔ آمین یہ کلمہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز کے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد
آمین کہنا یہ سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز سے کہی جائے